سنیے ایک ایسا حیرت انگیز قصہ جو دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دے اور عقل کو دنگ کر دے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے غریب اور اکیلے جلاہے قاسم کی، جس کی کل کائنات ایک پرانی چرچراتی ہوئی کھڈی اور مٹی کے ایک برتن میں رکھی سوکھی روٹی تھی۔ زندگی یوں ہی خاموشی سے کٹ رہی تھی، مگر تقدیر کے پردے کے پیچھے کچھ اور ہی طوفان پل رہا تھا۔ ایک شام جب قاسم تھکا ہارا اپنی جھونپڑی میں لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی آخری کونی، وہ دال کا پیالہ، خالی پڑا ہے اور کونے سے ہلکی سی سرسراہٹ آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک چالاک صحرائی لومڑی اطمینان سے اپنی مونچھیں صاف کر رہی تھی۔ غصے کی آگ میں اندھا ہو کر قاسم نے اس چور کو دبوچ لیا اور لکڑی کے ڈنڈے سے ایسی پٹائی کی کہ لومڑی بمشکل اپنی جان بچا کر اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ لیکن اس کے دل میں بدلے کی ایسی آگ اٹھی جو بڑے بڑوں کے تخت ہلا دے۔ اگلے ہی روز لومڑی نے اپنی مکاری کا جال بچھایا۔ اس نے جنگل کے ایک لالچی اور نادان بھیڑیوں کو پھنسایا اور اسے جھانسا دیا کہ قاسم دراصل ایک ایسا خفیہ سخی ہے جو مہمانوں پر سونے کی بارش کرتا ہے۔ لالچ میں اندھا ہو کر وہ بھیڑیا خود کو قاسم کی کھڈی کے ستون سے باندھنے پر راضی ہو گیا۔ جب شام کو قاسم نے گھر آ کر اس جانور کو دیکھا تو غصے سے اس کا تن بدن جل اٹھا۔ جیسے ہی وہ وار کرنے لگا تو وہ بھیڑیا خوف سے کانپنے لگا اور چیخ کر بولا، توبہ کرو، مجھے مت مارو، بدلے میں تمہاری شادی اس بستی کے سب سے بڑے نواب کی شہزادی سے کر دوں گا۔ یہی سے شروع ہوا تاریخ کا وہ عجیب ترین فریب جہاں ایک جانور نے انسان کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا۔ لومڑی نے خود کو ایک شاہی ایلچی یعنی قاصد کے روپ میں ڈھالا اور سیدھا نواب کے دربار میں جا پہنچی۔ اس کی چرب زبانی اور پر اسرار انداز نے نواب پر ایسا سحر طاری کیا کہ اس نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ اس اندیکھے شہزادے کے نام لکھ دیا۔ مگر اصلی امتحان تو شادی کے دن شروع ہوا جب غریب قاسم کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے لومڑی نے ایک ہولناک اور شاندار جال بنا۔ اس نے قریبی دریا کے کنارے مقامی دھوبیوں کے رنگ برنگے ریشمی کپڑے پھیلا دیے اور سینکڑوں سفید روئی کے گالے تیز دھار پانی میں بہا دیے، جو دور سے یوں لگ رہے تھے جیسے قیمتی خزانوں سے بھرے ہوئے شاہی جہاز ڈوب رہے ہوں۔ پھر لومڑی ہانپتی ہوئی نواب کے محل میں گھسی اور چیخ اٹھی، نواب صاحب، قیامت ٹوٹ گئی، شہزادے کا شاہی بیڑا طوفان کی نظر ہو گیا، سارا خزانہ غرق ہو گیا اور بس اکیلا شہزادہ اپنی جان بچا کر کنارے تک پہنچا۔ غم اور خوشی کے اس خلط ملت عالم میں نواب اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے پہنچا، جہاں وہ غریب قاسم اپنی پھٹی ہوئی قمیض میں دشت زدہ بیٹھا تھا۔ نواب نے محبت سے اسے گلے لگایا، شاہی لباس پہنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ فقیر سے محل کا وارث بن گیا۔ اور جب وہ وعدہ پورا ہو گیا تو وہ چالاک لومڑی خاموشی سے محل کے دروازے سے نکلی اور واپس اپنی آزاد جنگلی دنیا کی سنسان وادیوں میں گم ہو گئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے زندگی کی بازی ہارنے سے پہلے عقل اور وقت کی صحیح چال انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا سکتی ہے، بشرطے کہ حوصلہ اور تدبیر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔